نصف صدی کا قصہ احمد علی۔ NED اپنے قیام سے لے کر اب تک انگنت ایسے طالب علم و سپوت اس دنیا کو دے چکا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ادارے اور ملک کا نام بھی روشن کیا۔ NED سے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات اس نام کے عشق میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اس نام کو اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ کر ایک رشتہ سا بنا لیا۔ اسی رشتے میں بندھے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اب پاکستان میں تو نہیں لیکن NED سے جڑے اسی رشتے کو اب تک نبھا رہے ہیں۔ میری مراد آج سے 50 برس قبل یعنی سن 71 میں سول انجینئرنگ میں فارغ التحصیل احمد علی صاحب ہیں۔ وہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ احمد علی NED کے اس وقت کے طالب علم ہیں جب طلبہ کی مجموعی تعداد صرف 150 ہوا کرتی تھی۔ NED اولڈ کیمپس، DJ کالج، SM آرٹس کالج اور ڈو میڈیکل کالج اپنے وقت کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتے تھے اور میڈیکل اور NED میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف کراچی کی کریم بلکہ فخر خاندان اور فخر محلہ بھی ہوا کرتے تھے، اور ان کے والدین اپنا سر فخر سے اٹھا کر چلتے تھے کہ ہمارے بچے ان اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ احمد علی کی پیدائش کا سال اور قیام پاکستان کا سال دونوں ہی سن 47 ہیں۔ گویا سن 47 میں ایک سچے پاکستانی اور ایک پکے NEDین سے جنم لیا۔ ابتدائی تعلیم حبیب پبلک اسکول سے کی، پھر اسی ادارے سے FSC بھی کیا۔ سن 64 میں میٹرک، 66 میں انٹر اور 67 میں NED میں داخلہ لیا۔ حبیب پبلک اسکول کا شمار اس زمانے کے ایسے اسکولوں میں ہوتا تھا جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء میں کھیلوں کی شرکت کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ احمد علی نے پہلے حبیب پبلک اسکول، اس کے بعد NED کے پلیٹ فارم سے دیگر کھیلوں کے علاوہ باسکٹ بال میں بھی حصہ لیا اور کپتان بن کر NED کے لیے متعدد ٹرافیاں جیتیں۔ ہر ذہین بچہ جو نصاب میں تیز ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک رائٹر یعنی لکھاری بھی چھپا ہوتا ہے، بس اس کے ایک شوق کو ایک آنچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تحریری شوق کی آنچ ان کو کالج میگزین نے مہیا کر دی اور احمد علی ایک لکھاری بھی بن گئے۔ میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ پوت کے پاؤں پالنے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ NED میں سن 67 سے 71 کا زمانہ ایک ایسے انسان کی پرورش کر رہا تھا جو کھیلوں سے شغف بھی رکھتا تھا، اور کھیل یعنی اسپورٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ہارنا اور جیتنا دونوں سکھاتی ہے۔ اسی کو اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں۔ جن کو ہارنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ صرف جیتتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ بھائی احمد علی کے ساتھ ہوا۔ جب وہ انجینئر بنے تو ایک مکمل انسان بن چکے تھے۔ جلدی اس وقت کی خوابوں کی سرزمین امریکہ آ گئے۔ امریکہ کی میسور کن ریاست کیلیفورنیا کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سلیکون ویلی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ جیو ٹیک میں ماسٹرز کیا تھا تو کیریئر کا آغاز ایک جیو ٹیکنیکل فرم سے کیا اور کچھ عرصے بعد اس کمپنی کو خرید بھی لیا۔ اپنے پروفیشنل کیریئر میں عروج حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ نہ تو یہ دوستوں کو بھولے اور نہ ہی NED سے رابطہ توڑا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ وہ کونسل آف پاکستان امریکن افیئرز ہو یا ورلڈ افیئر کونسل آف لاس اینجلس یا اسلامک سوسائٹی آف اورنج کاؤنٹی، یہ سب جگہ اپنا لوہا منواتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب امریکی صدر بش نے انہیں وائٹ ہاؤس میں دعوت دی، جو کسی بھی NEDینس کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی لاس اینجلس میں ورلڈ افیئرز فورم میں میزبانی بھی کی۔ ایک سچے اور پکے NEDین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مادر علمی کو کبھی نہیں بولتا۔ یہی احمد علی نے بھی کیا۔ جب NED المنائی بنانے کا وقت آیا تو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ المنائی ایسوسی ایشن آف سدرن کیلیفورنیا میں منتخب ہوئے، اور جب نارتھ امریکہ میں NEDینس کی امبریلا آرگنائزیشنز NEDینس NA بنائی گئی تو اس کے بھی پہلے صدر منتخب ہوئے۔ احمد علی صاحب اپنی بیگم اور 3 بچوں کے ساتھ امریکہ میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ بیگم نہ صرف لائف پارٹنر ہیں بلکہ بزنس میں بھی برابر کی شریک ہیں۔ تینوں بچے انجینئرنگ اور سائنس کی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ لگتا ہے کہ احمد علی صاحب نے NED کا سفر جو سن 67 میں شروع کیا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ کل وہ NED کے طالب علم تھے تو آج NEDینس کے لیے رول ماڈل۔ جب تک احمد علی جیسے NEDین جنہیں فارغ التحصیل ہوئے 50 سال بیت گئے ہمارے درمیان زندہ ہیں اور NEDینس کے درمیان ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ سابق طلباء کی تنظیموں کا مستقبل تاریک ہے۔ احمد علی NED کی روشن کی ہوئی وہ شمع ہیں جس کی روشنی نئے آنے والے طلباء کی رہنمائی اور انہیں نیا حوصلہ اور ہمت بخشتی رہے گی۔ یہ سچ ہے کہ احمد علی نصف صدی کا قصہ ہے
2-4 برس کی بات نہیں.